بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 880 کے دوستوں کی خدمت میں فیض الحسن نسیم حاضر ہے۔ اور جناب، آج ہم بات کرنے لگے ہیں کچھ موسم ایک تو بارشوں کا موسم ہے جس سے ہم سب آج کل خوب آشنا ہیں، کیونکہ خوب بارشیں ہو رہی ہیں۔ دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان بارشوں کو ہمارے لیے رحمت کا سبب بنائے، رحمتوں کی بارشیں ہوں۔ ہمارے ملک میں پانی کی جو کمی کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے وہ کمی دور ہو۔ ہماری زراعت کے لیے یہ پانی بہت اہم ہے۔ دعا یہ کرنی چاہیے کہ یہ بارشیں رحمت کی بارش ہوں، زحمت نہ بنے، کیونکہ جب یہ بارشیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں اور ہماری کوتاہیاں ہیں جن کے سبب ہم اس پانی کو مناسب استعمال میں نہیں لا سکتے، اس کو صحیح طرح سے ذخیرہ نہیں کر سکتے، تو پھر یہ ہمارے لیے نقصان دہ بھی ہو جاتی ہیں۔ سیلاب آ جاتے ہیں۔ شمالی علاقوں کے بارے میں تو آج تو خبریں یہی ہیں کہ وہاں سیلاب آیا ہوا ہے اور کافی انفراسٹرکچر کا کافی نقصان ہوا ہے۔ تو دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بارشوں کو ہم سب کے لیے رحمت کا سبب بنائے۔ اسی طرح جناب، گرمیوں کا موسم پھلوں کا موسم ہوتا ہے، پھر سردیوں کا موسم بھی ہوتا ہے، لیکن آج جس موسم کی ہم آپ سے بات کر رہے ہیں وہ موسم ہے داخلوں کا موسم۔ جی ہاں، ایف ایس سی کے نتائج آنے والے ہیں جناب۔ انٹرمیڈیٹ بورڈز اپنے نتائج تیار کر رہے ہیں اور توقع ہے کہ چند دنوں میں ہی ان بورڈز کے نتائج آنا شروع ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد ہمیں دوستوں کی ٹیلی فون کالز آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ جناب آپ مشورہ دیجئے، بیٹے نے بیٹی نے اتنے نمبر لے لیے، ایف اے کر لیا، ایف ایس سی پری میڈیکل کر لیا، ایف ایس سی پری انجینئرنگ کر لیا، تو کیا کریں، کس مضمون میں داخلہ دینا ہے۔ ہم اس حوالے سے کوئی 2-3 ویڈیوز پہلے اسی چینل سے کر چکے ہیں، آپ کی خدمت میں اپنی رائے پیش کر چکے ہیں۔ آج ان میں سے کچھ باتیں ہم دہرا دیتے ہیں، کچھ نئی گزارشات بھی آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ بات یہ ہے جناب کہ مضمون کوئی بھی ہو، جس مضمون میں بھی وہ بچہ یا بچی داخلہ لینا چاہتی ہے، آپ اس مضمون کو سر فہرست رکھیں، اس فہرست میں ٹاپ پہ رکھیں، کہ چونکہ بچے کی اپنی دلچسپی اس مضمون میں جانے کی ہے، وہ مضمون پڑھنے کی ہے، اس مضمون میں، اس میدان میں علم حاصل کرنے کی، مہارت حاصل کرنے کی دلچسپی ہے اس کی، تو اسے کوشش کیجئے کہ اسی مضمون میں بھیجیے، اس لیے کہ اگر بچے کی دلچسپی نہیں ہوگی تو پھر اس کے لیے اس مضمون میں کسی قسم کی مہارت، ایکسلنس خاص طور پہ حاصل کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا۔ اور کامیابی کے لیے سب سے بنیادی بات یہی ہے کہ جس مضمون یا جس میدان میں بھی بچے نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی ہے، اس میں اس کی ڈگری ایکسلنس کے ساتھ ہونی چاہیے، یعنی بہترین پرفارمنس ہونی چاہیے اس کی، کیونکہ اگر اس کی بہترین پرفارمنس ہوگی تو پھر آگے مستقبل میں اس کی کامیابی کے بہت سارے راستے کھل جائیں گے۔ لیکن یہ سب سے پہلے دیکھ لیجئے گا کہ بچے یا بچی کو اس میدان میں دلچسپی ہے یا نہیں ہے۔ میں اپنے ذاتی تجربے سے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ مجھے میڈیکل کالج میں بھی پڑھانے کا اتفاق ہوا، یونیورسٹی میں بھی پڑھانے کا اتفاق ہوا۔ کئی دفعہ بچے یا بچیاں آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری دلچسپی تو نہیں تھی یہ ڈگری حاصل کرنے کی، لیکن والدین نے مجبور کیا، اپنے والد صاحب کی خوشی کے لیے، اپنی والدہ کی خوشی کے لیے ہم اس مضمون میں آ گئے، اور وہ بچے پھر اس میدان میں، اس مضمون میں اس مہارت کا، اس صلاحیت کا، اس کامیابی کا مظاہرہ نہیں کر پاتے، وہ کامیابی حاصل نہیں کر پاتے۔ لہٰذا ہماری سب سے پہلی گزارش والدین سے، ان والدین سے جو اس وقت اپنے بچوں یا بچیوں کے حوالے سے یہ طے کرنا چاہ رہے ہیں کہ انہیں کس مضمون میں بھیجا جائے، پہلے بیٹھ کر اپنے بچے سے، بچی سے یہ بات ڈسکس کریں، اس بات پر تبادلہ خیال کریں ان کے ساتھ کہ بھئی آپ کو کس مضمون میں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ کون کون سے راستے ہیں، کون کون سی آپشنز ہیں جدھر آپ جا سکتے ہیں، لیکن ان مضامین میں سے کون سے مضمون میں آپ کی دلچسپی ہے، پھر بیٹھ کے اس کا جائزہ لیا جانا چاہیے کہ اس مضمون میں آگے اسکوپ کیا ہے، کہاں کہاں جایا جا سکتا ہے، اور یہ کہ بچہ اپنے شوق سے وہاں اس مضمون میں تعلیم حاصل کرے گا، مہارت حاصل کرے گا یا نہیں۔ اگر اس کا شوق نہیں ہے تو پھر اس بچے یا بچی کو اس مضمون میں، اس میدان میں داخل مت کرائیے گا۔ اس کی رہنمائی ضرور کریں، جی ہاں، رہنمائی اس کی ضرور کریں، اسے ضرور بتائیں کہ کون سا مضمون بہتر، آپ کی رائے میں بہتر ہے، لیکن بچے کی دلچسپی کو سر فہرست ہونا چاہیے۔
اس کے بعد دوسری گزارش ہم نے آپ سے یہ کرنی ہے جناب کہ اپنے بچوں پر اعتماد کریں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، کہیں میں نے پڑھا تھا کہ ایک بچے نے 2 سیب اٹھائے ہوئے تھے، تو والد نے اس سے کہا کہ بیٹا آپ کے پاس 2 سیب ہیں، ایسا کرو ایک سیب آپ کھا لو، اس میں سے دوسرا سیب مجھے دے دو۔ بچے نے فوراً ان میں سے ایک سیب کو کاٹا، دانتوں سے کاٹا اور اسے کھانا شروع کر دیا۔ باپ کو خیال آیا کہ اچھا اب یہ دوسرا سیب یہ بچہ مجھے دے گا، لیکن ایک ہی دفعہ پہلے سیب کو چکھنے کے بعد بچے نے دوسرے سیب کو بھی کاٹ لیا، اس کو بھی کھانا شروع کر دیا۔ باپ نے دل میں بڑا برا محسوس کیا کہ دیکھے کتنا خود غرض بچہ ہے، میں نے اسے کہا تھا کہ 2 سیب ہیں آپ کے پاس، ایک آپ کھا لیں ایک مجھے دے دیں، اور لیکن اس بچے نے کیا کیا، پہلے ایک سیب کو تھوڑا سا کھایا ہے، پھر اس کے بعد دوسرے سیب کو اس نے کھانا شروع کر دیا ہے۔ ابھی وہ اس بدگمانی ہی میں تھا، بچے کے بارے میں یہ بات سوچ ہی رہا تھا کہ بچے نے کہا ابا جان ایسا کریں یہ سیب آپ لے لیں کیونکہ یہ زیادہ میٹھا سیب ہے۔ دیکھیے باپ بدگمانی کا شکار ہوا، حالانکہ بچہ اپنی محبت میں یہ کر رہا تھا کہ وہ اپنے باپ کو میٹھا سیب دینا چاہ رہا تھا، اس لیے اس نے دونوں سیب چکھنے کے بعد جو سیب اس کو زیادہ میٹھا لگا اس نے اپنے باپ کی خدمت میں وہ سیب پیش کر دیا۔ تو بچے کے اوپر اعتماد کریں، بچہ جب کوئی فیصلہ کر رہا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں کسی بدگمانی کا شکار نہ ہوں۔ بچہ اپنے مستقبل کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو سوچ ہی سکتا ہے، خاص طور پہ جس سطح کے بچوں کی بات ہم کر رہے ہیں کہ وہ FA کرنے کے بعد اب کسی کالج یا کسی یونیورسٹی میں داخلے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے لگے ہیں، انہیں فیصلہ کرنے کی تربیت بھی آپ نے دینی ہے، اور وہ فیصلہ کرنے کی تربیت اسی طرح سے ہوگی، آپ ان کی مدد کریں، ان کی رہنمائی کریں، لیکن فیصلہ انہیں کرنے دیں۔ دیکھیے زندگی میں فیصلہ کرنے کی تربیت بہت اہمیت رکھتی ہے، کیوں؟ فیصلہ کرنے کے 2 ہی نتائج ہو سکتے ہیں نا، یا یہ کہ فیصلہ صحیح ہو جائے گا یا غلط ہو جائے گا، لیکن اگر اپنے بچے کے اوپر اعتماد کیا اور اسے فیصلہ کرنے کی تربیت دی تو ہوگا یہ کہ فیصلے میں اگر غلطی ہو بھی گئی تو بچہ اس سے سیکھے گا، اپنی اصلاح کرے گا اور آئندہ فیصلہ کرتے ہوئے کسی قسم کی غلطی نہیں کرے گا۔ تو بچے کو اعتماد دیجیے اور اس کو سکھائیے کہ فیصلہ کیسے کیا جاتا ہے۔ فیصلہ سازی زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، لہٰذا اس کی تربیت بچوں کی کرنا بہت لازمی ہے۔ اور تیسری بات ہم آپ سے جو گزارش کرنے لگے ہیں وہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ آپ نے اپنے بچے کے اوپر اعتماد کرنا ہے، بلکہ آپ نے اپنے بچے کو اعتماد بھی دینا ہے، اسے یہ حوصلہ دینا ہے کہ یہ زندگی مستقبل کی زندگی اس کی ہے، اس نے اس کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے، آپ سے جو رہنمائی اس کو چاہیے آپ اس رہنمائی کے لیے حاضر ہیں، موجود ہیں، لیکن اس بچے کو اتنا اعتماد دیں کہ وہ اپنا فیصلہ کرنے کے قابل ہو سکے۔ اب کئی دفعہ والدین ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ جناب بچے کو یہ اعتماد کس طرح سے دیا جا سکتا ہے؟ بچے کو یہ اعتماد دینے کے لیے سب سے پہلا جو قدم ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچے کے ساتھ دوستی کا ایسا رشتہ استوار کرنا ہے کہ وہ جب بھی اس کو ضرورت محسوس ہو وہ بلا جھجک آپ کے پاس آئے، آپ سے اپنے مسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کرے، آپ سے آپ کی رائے پوچھے، اور پھر وہ اس قابل ہو جائے کہ مختلف آراء کو سامنے رکھ کے کوئی فیصلہ کر سکے۔ یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب آپ بچے کو یہ اعتماد دیں گے۔ تو اپنے بچے کو یہ اعتماد دیجیے، اسے اس قابل بنائیے کہ وہ اپنے فیصلے خود کر سکے۔ ساری زندگی آپ نے اس کے فیصلے نہیں کرنے، ایک وقت آئے گا کہ جہاں سے آگے اس نے اپنے فیصلے خود کرنے ہوں گے، بلکہ اس کے علاوہ اس کی اپنا ایک فیملی سیٹ اپ بنے گا، اس نے اس فیملی کے بارے میں بھی فیصلے کرنے ہوں گے، لیکن یہ تربیت آپ آج سے اس کی شروع کریں گے کہ فیصلے کس طرح کیے جاتے ہیں، یہ اعتماد آپ اسے دیں گے کہ فیصلہ کرنے میں کس طرح سے صحیح نتیجے پہ پہنچا جا سکتا ہے یا کہاں کہاں آدمی غلطی کر سکتا ہے۔ جب آپ اسے اعتماد دیں گے وہ فیصلہ کرنا شروع کرے گا، سیکھے گا، اپنی غلطیوں سے سیکھے گا، ایک وقت آئے گا کہ اس کو معلوم ہوگا کون سے مرحلے پر کون سے موقع پر کس طرح کا فیصلہ کیا جانا چاہیے، اور پھر وہ انشاءاللہ صحیح فیصلے کرے گا، اور ان فیصلوں کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ وہ خود ایک اچھی زندگی گزارے گا بلکہ اس کے ساتھ جو ایک فیملی سیٹ اپ ہوگا ان کے بارے میں بھی وہ صحیح فیصلے کر سکے گا،
اس کو بھی معلوم ہوگا کہ اس نے اپنے بچوں کی آنے والے بچوں کی تربیت کس طرح سے کرنی ہے، اور یوں یہ سلسلہ ایک صدقہ جاریہ کے طور پر جاری رہے گا۔ جیسے آپ اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، جیسے آپ اپنے بچوں کے بارے میں تشویش کا شکار ہوتے ہیں، جیسے آپ اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں، ویسے ہی وہ بھی اپنے بچوں کے بارے میں بہتر مستقبل کے بارے میں سوچے گا، ان کی صحیح تربیت کرے گا، اور یوں ایک ایسا معاشرہ پروان چڑھانے میں اپنا کردار ادا کرے گا جس کی ہم سب کو ضرورت بھی ہے۔ آخری بات اس داخلوں کے سیزن کے حوالے سے ہم آپ سے جو کریں گے جناب، وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، مضمون کا بھی اپنا ایک رول ہوتا ہے، ایک اہمیت ہوتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جس ادارے میں آپ اپنے بچے کو بھیج رہے ہیں اس ادارے کی بھی ایک اہمیت ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ فیصلہ کرتے ہوئے کہ بچے کو آپ نے کون سے مضمون میں داخل کرانا ہے، یہ فیصلہ بھی ضرور کیجئے گا کہ کون سے مضمون کے لیے کون سا ادارہ بہتر ہے۔ لہٰذا اگر آپ نے اپنے بچے کو اعتماد دیا، اگر آپ نے اپنے بچے کو صحیح فیصلے کرنے کی تربیت کر دی، پھر آپ بچے کو کسی بھی ادارے میں بھیج دیجئے، آپ کو اپنے بچے کے بارے میں بالعموم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف یہ کہ اپنے بچے کے ساتھ دوستی کا ایسا رشتہ استوار کر لیں کہ وہ کوئی بھی مسئلہ ہو آپ سے آ کے شیئر کرے، کوئی بھی بات ہو آپ سے آ کے اس کے بارے میں تبادلہ خیال کرے، آپ سے رہنمائی لے۔ اگر یہ دوستی، اگر یہ سلسلہ، یہ رشتہ آپ نے دوستی کا رشتہ بنا کے اپنے بچوں کے ساتھ رکھ لیا اور آپ نے بچوں کی صحیح تربیت کر دی اور انہیں صحیح فیصلہ کرنے کے بارے میں سکھا دیا، پھر آپ کو اپنے بچوں کے بارے میں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ ہر تعلیمی ادارہ ہر مضمون کے حوالے سے بہترین نہیں ہوا کرتا۔ آپ تعلیمی ادارے کا جب فیصلہ کرنے لگیں تو یہ ضرور سامنے رکھیے گا کہ وہ تعلیمی ادارہ اس مضمون کے حوالے سے کیا شہرت رکھتا ہے جس مضمون میں یا جس میدان میں آپ اپنے بچے کو داخل کرانا چاہ رہے ہیں۔ امید ہے ہماری یہ چند گزارشات آپ مد نظر رکھیں گے داخلوں کے سیزن کے حوالے سے، اس موسم کے حوالے سے جو ابھی شروع ہونے والا ہے، اور جس کے بارے میں دوست بہت پریشان ہوتے ہیں کہ کون سے مضمون میں بچے کو داخل کرایا جائے یا کون سے ادارے میں داخل کرایا جائے۔ تو میں مختصراً یہ ساری گفتگو سمیٹ کے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بچے کی دلچسپی کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے کہ اس مضمون یا اس میدان میں بچے کی یا بچی کی دلچسپی ہے یا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کے اوپر اعتماد کریں، اپنے بچے کے بارے میں خواہ مخواہ کسی بدگمانی کا شکار نہ ہوں، بچے کے بارے میں کسی شک و شبے میں مبتلا نہ ہوں، بچے کے اوپر اعتماد کریں۔ جتنی محبت آپ اپنے بچے سے کرتے ہیں، یقین مانیے بچے اس سے زیادہ محبت کے ساتھ آپ کو ریسپونڈ کریں گے۔ تو آپ نے اپنے بچوں کے اوپر اعتماد کرنا ہے۔ اگر آپ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں تو پھر یہ مان لیجئے کہ آپ کے بچے بھی آپ سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو اعتماد دینا ہے۔ ایک تو آپ نے اپنے بچے کے اوپر اعتماد کرنا ہے نا، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ نے اپنے بچے کو اعتماد بھی دینا ہے، اسے اس قابل بنانا ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود کرنے کے قابل ہو سکے، صحیح فیصلے کر سکے اور سیکھے یہ کہ صحیح فیصلہ کیسے کیا جاتا ہے۔ اور آخری بات آج کی ہم نے آپ سے جو کی ہے وہ یہ ہے کہ ادارے کی ایک شہرت ہوتی ہے، لیکن جو لوگ اگر آپ تک اس ادارے کی شہرت کے حوالے سے کچھ غلط خبریں پہنچتی ہیں تو جب تک یہ ایک بڑی اہم بات ہے جو میں آپ سے کرنے لگا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اہل ایمان اگر کوئی شخص تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو اس کی تصدیق کر لیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اس خبر کو ویسے ہی مان کر تم کسی کو کچھ نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر بعد میں تمہیں اس کا پچھتاوا ہو، تمہیں افسوس ہو کہ ہم نے اس خبر کو کیوں مان لیا۔ تعلیمی ادارے کا اپنا ایک رول ہے آپ کے بچے کی کامیابی میں، لیکن ہر تعلیمی ادارہ ہر مضمون کے لیے بہترین نہیں ہوا کرتا۔ یہ اب آپ نے تصدیق کرنی ہے کہ جس مضمون میں آپ اپنے بچے کو بھیجنا چاہ رہے ہیں، جس میدان میں آپ اپنے بچے کو لانا چاہ رہے ہیں، اس مضمون، اس میدان کے حوالے سے اس تعلیمی ادارے کی کیا شہرت ہے جہاں آپ اپنے بچے کو داخل کرانا چاہ رہے ہیں۔ فیضل حسین نسیم کو آئندہ ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ہماری یہ ویڈیو بھی ہمارے دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کیجئے، گھنٹی کے نشان کو بھی کلک کیجئے، اور ہاں، ان ویڈیوز کے لنکس اپنے دوستوں سے شیئر کرنا مت بھولیے۔ یاد رکھیے، علم وہ دولت ہے جو بانٹنے سے کم نہیں ہوتی۔